یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 11 جلدوں میں عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور اس کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آنکھ کو دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے. محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں اسے مرتب کیا ہے. سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشش کی گئی ہے کہ ہر پہلو زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، ان کے غزوات کو، ان کے تمام تر زندگی کے حالات کو آپ کے سامنے لایا جائے، تاکہ میں اور آپ سب ہم اپنے لیے اسوہ حسنہ کا انتخاب کریں اور سیدھی اور سچی راہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکے. معزز سامعین، انسان دنیا کی مخلوق نہیں ہے، انسان جنت کی مخلوق ہے، جسے زندگی ایک مہلت کے لیے دی گئی ہے، تاکہ وہ بے وفائی جو اس نے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے کی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کو وفا میں ثابت کر سکے اور اپنے اصل گھر جنت کی طرف لوٹ سکے. اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے پہلے قرآن پاک کا 4 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، اردو، پنجابی، انگلش اور چائنیز. اور اس کے بعد اب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے مختلف زبانوں میں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہی ہوں. یہ اردو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں چائنیز اور انگلش میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی انشاءاللہ. اس وقت ہم جو سبق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں انجیل برناباس کی تاریخ عیسائیت میں اہمیت بتائی جائے گی. اس سے پہلے جو اسباق میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں مختلف آسمانی صحائف اور آسمانی کتابوں سے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے، ہر انسان یہ جان سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. اور اس بات کی سچائی کی خبر اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لے کر تمام نبیوں کو دی، آسمانوں پر انسانوں سے عہد لیتے ہوئے دی، اور زمین پر آسمانی صحائف میں دی، اور آسمانی کتابوں میں رسولوں اور پیغمبروں کو دی، اور اس بات کی تاکید کی کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، آپ ان کی پیروی کریں گے، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں تشریف نہیں لاتے تو آپ اپنی امتوں کو یہ تاکید کر کے جائیں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ سب کو ایمان لانا ہوگا.
اس بات کی اہمیت کے پیش نظر کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، میں نے سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ ہر شخص یہ جان سکے جو بھی اردو زبان کو سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر ہم ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اسوہ حسنہ اور ان کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم ایک کامیاب انسان دنیا و آخرت میں نہیں بن سکتے، اور ہم ان جنتوں میں اس اپنے اصل گھر کی طرف بھی لوٹنے میں ناکام ہوں گے جو ہم سب کا، انسان کا، بنی نوع انسان کا اصل گھر ہے، جس سے ہمیں ہماری بے وفائیوں کی وجہ سے مہلت دے کر نکال دیا گیا، اور اگر ہم اس مہلت میں اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کرتے، تمہارے لیے تو ہمارے لیے واپسی کے راستے، اصل گھر کے راستے، جنت کے راستے، اللہ کی رضا کے راستے کبھی کھل نہیں پائیں گے۔ اسی مقصد کو لے کر کے انجیل برناباس تاریخ عیسائیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انجیل برناباس تاریخ عیسائیت میں بابائے روم گلاسیسی اول کے فتوے کے بعد جب انجیل برناباس کو پاس رکھنا جرم ٹھہرا تو رفتہ رفتہ یہ کتاب ایسی غائب ہوئی کہ عام عیسائی دنیا اس سے بالکل بے خبر ہو گئی، لیکن گمشدہ کتابوں میں اس کا ذکر آیا کرتا تھا۔ 1709 عیسوی میں پروشیا جرمنی کے بادشاہ کے ایک مشیر کو، جس کا نام کریمر تھا، ایمسٹروم ہالینڈ کے مقام پر کسی کتاب خانے سے یہ کتاب ہاتھ لگی جو اطالوی زبان میں تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ برناباس کی انجیل ہے۔ اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات درج تھے۔ کریمر نے یہ نسخہ یوجین صوفی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اس کے بعد 1738 میں یہ آسٹریا کے پایا تخت ویانا کے شاہی کتب خانے میں منتقل ہو گیا اور اب تک وہیں ہے۔ پروشیا جرمنی کی ایک سابق بادشاہت تھی جس کا آغاز بحیرہ بالٹک کے جنوبی مشرقی ساحل پر ایک چھوٹی سی ریاست سے ہوا تھا جو بتدریج شمال مشرقی جرمنی اور پولینڈ کے بیشتر حصے پر محیط ہو گئی تھی۔ 1701 عیسوی میں سلطنت پروشیا کا دارالحکومت برلن قرار پایا اور اس صدی میں فریڈرک اعظم نے اسے ایک بڑی یورپی طاقت بنا دیا۔ 1870 اور 71 کی فرانکو پروشین جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد پروشیا شاہ ولہم اول اور چانسلر وزیر اعظم بسمارک کے زیر قیادت نئی جرمن سلطنت میں ڈھل گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست پر پروشین سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ پروشیا اور پریشیا یعنی فارس یا ایران میں فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے اوائل میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر ہلمن کو انجیل برناباس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ یہی نسخہ مشہور مستشرق جارج سیل کو ملا تھا۔ اس نے اپنے ترجمہ قرآن میں اس کے مختلف اقتباسات نقل کیے ہیں۔ جارج سیل نے اس ہسپانوی نسخے پر جو نوٹ لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ اطالوی نسخے کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو مصطفیٰ اورندی نامی شخص نے کیا ہے۔ مصطفیٰ اورندی نے اس کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں اطالوی نسخے کی دریافت کا پورا حال درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 16ویں صدی کے اختتام پر ایک لاطینی راہب فرامینو کار آرچوس پشت کے کچھ خطوط دستیاب ہوئے۔ ان خطوط میں سے ایک خط میں آریوس نے پولس ساؤل یا سینٹ پال کی خوب قلعی کھولی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ انجیل برناباس میں پولس کی حقیقت پوری طرح واضح کی گئی ہے۔ اس وقت سے فرامرینو انجیل برناباس کی تلاش میں تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں پوپ سیکسٹس پنجب کا تقرب حاصل ہو گیا۔ ایک دن وہ پوپ کے ساتھ اس کے کتب خانے میں تھا۔ پوپ کچھ دیر بعد سو گیا۔ اس دوران میں
فرامینوں نے وقت گزاری کے لیے کتابیں دیکھنی شروع کر دیں۔ حسن اتفاق سے انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ فرامینوں اسے پا کر بہت خوش ہوا اور آستین میں چھپا کر لے آیا۔ یہ ہسپانوی نسخہ جارج سیل کے پاس تھا، اب گم ہو چکا ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ سیل کے پاس یہ نسخہ 1784 میں ڈاکٹر ہیوڈ کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیکچرز میں بتایا ہے کہ 2 جگہ معمولی اختلاف کے علاوہ اطالوی اور ہسپانوی نسخے میں کوئی فرق نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے۔ ڈاکٹر منکہوس نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، پھر مصر کے ایک مسیحی عالم ڈاکٹر خلیل سعادت نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، جسے علامہ رشید رضا مصری نے 1908 میں اپنے ایک مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو مولوی محمد حلیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، جو 1916 میں لاہور سے شائع ہوا۔ مسیحی لٹریچر میں اس انجیل کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے، اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک جعلی انجیل ہے، جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ سفید جھوٹ ہے اور صرف اس لیے بولا گیا ہے کہ اس میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ اول تو اس انجیل کو پڑھتے ہی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی تصنیف کردہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، اگر یہ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو یقیناً یہ مسلمانوں میں عام پائی جاتی اور علماء اسلام کی تصنیفات میں اس کا ذکر پایا جاتا، مگر صورتحال یہ ہے کہ جارج سیل کے انگریزی مقدمہ ترجمہ قرآن سے پہلے مسلمانوں کو اس کا مطلق علم نہ تھا۔ امام طبری، یعقوبی، مسعودی، امام ابن تیمیہ، ابن القیم، البیرونی، ابن حزم اور دوسرے مصنفین جو مسلمانوں میں مسیحی لٹریچر پر گہری نظر رکھتے تھے، ان میں سے کسی کے ہاں بھی مسیحی مذہب پر بحث کرتے ہوئے انجیل برناباس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ دنیائے اسلام کے کتب خانوں میں جو کتابیں پائی جاتی تھیں، ان کی بہترین فہرستیں ابن الندیم کی الفہرست اور حاجی خلیفہ کی کشف الظنون ہیں، وہ بھی ان کے ذکر سے خالی ہیں۔ 19ویں صدی سے پہلے کسی مسلمان عالم نے انجیل برناباس کا نام تک نہیں لیا۔ اس بات کے جھوٹے ہونے کی تیسری اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال پہلے پوپ گلاسس اول کے زمانے میں بدعقیدہ اور گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی اور ایک پاپائی فتوے کے ذریعے سے جن کا پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، ان میں انجیل برناباس بھی شامل تھی۔ ان کے علاوہ 2 اور ثبوت اس قدر ٹھوس اور واضح ہیں جن کی روح سے پوری طرح یقین آ جاتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کو قرآن کا مطلق علم نہ تھا۔ یہ ثبوت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، مگر برناباس اور باقی 4 انجیلیں ان کے ذکر سے خالی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گہوارے ہی میں تھے کہ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور ہزاروں لوگ اس کے گواہ تھے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں یوں ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآتت بہ قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوکم رآ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ پھر وہ مریم اس بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی،
چنانچہ اس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے جو بچہ گود میں ہے ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ اور اے عیسیٰ، جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ حواری مسیح برنباس کہ انجیل میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جگہ جگہ بشارات ملتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسول اللہ کے منصب کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 1، بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم، وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 2، میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، اور جب کہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا اے محمد، اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا۔ اور جب کہ یسوع نے اس بات کو کہا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نمبر 3 آیت، تمام نبیوں اور پاک آدمیوں کی روشنی، لیکن عنقریب میرے بعد تمام نبیوں اور پاک آدمیوں کی روشنی آئے گا، تب وہ تمام نبیوں کے اقوال کی تاریکی پر نور چمکائے گا کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 4، وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا۔ یسوع نے جواب دیا میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بند یا نالائن کے تسمے کھولوں جس کو تم مسیح کہتے ہو، وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا، اور وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتی ہے۔ انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لا منجد فی تینتی وسأنبئکم بتاویل ذالک دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قوما و رؤیا امی التی رأت انہ خرج منہا نورا اضاءت لہ قصور الشام وکذالک تری امہات النبیین صلوات اللہ علیہم۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جب مٹی کے ڈھانچے میں تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں۔ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو بشارت اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ نمبر 5، وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاص اور رحمت لائے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ ہر ایک نبی جب وہ آتا ہے تو وہ فقط ایک ہی قوم کے لیے اللہ کی رحمت کی نشانی اٹھا کر لاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان انبیاء کا کلام اس قوم سے آگے نہیں بڑھا جس کی جانب وہ بھیجے گئے تھے، لیکن رسول اللہ جب آئے گا اللہ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو کہ اس کے ہاتھ کی انگشتری کی مانند ہے، بس وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاص، نجات اور رحمت لائے گا جو کہ اس کی تعلیم کو قبول کریں گی، اور عنقریب وہ ظالموں پر ایک زور کے ساتھ آئے گا اور بتوں کی عبادت کو مٹا دے گا کہ شیطان ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے اور کہا ہے تو دیکھ کہ میں تیری نسل سے تمام زمین کے قبیلوں کو برکت دوں گا، اور جس طرح کہ تو نے اے ابراہیم بتوں کو توڑ کر پارا پارا کر دیا ہے ایسے ہی تیری نسل کرے گی۔ یعقوب نے جواب دیا، اے استاد ہم کو بتا کہ یہ عہد کس سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہود کہتے ہیں کہ یہ عہد اسحاق سے ہوا ہے اور اسماعیلی کہتے ہیں کہ اسماعیل سے ہوا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، تم مجھے سچا مانو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تحقیق عہد اسماعیل کے ساتھ کیا گیا ہے نہ کہ اسحاق کے ساتھ۔ اس پر شاگردوں نے کہا، اے استاد موسیٰ کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ یہ وعدہ اسحاق میں کیا گیا تھا۔ یسوع نے قرح کر جواب دیا، ایسا ہی لکھا ہے، مگر موسیٰ نے نہیں لکھا نہ یشوع نے لکھا ہے، بلکہ ہمارے ربیوں نے جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم فرشتے جبرائیل کے الفاظ پر غور کرو تو تم ہمارے فقیہوں اور عالموں کا بغض جان لو گے۔ تب خدا نے ابراہیم سے فرمایا، اپنا بیٹا اپنا پلوٹا اسماعیل لے اور پہاڑ پر آ کر اس کی قربانی دے۔ سو اسحاق پلوٹا کیسے ہوا کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل 7 سال کا تھا۔ تب شاگردوں نے کہا، ہمارے عالموں کا فریب ظاہر ہے۔ اس اقتباس میں یسوع کے شاگرد یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔ یعقوب جو حواری مسیح غالباً زبدی کا بیٹا تھا، جو اپنے بھائی یوحنا، عارف اور پطرس کے ساتھ مسیح علیہ السلام کے 3 خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، وہ یائیر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے وقت موجود تھا۔ اسے مسیح علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ ہیرودیس گرپا اول نے 44 عیسوی میں اسے تلوار سے قتل کیا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قاموس الکتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے، اسحاق علیہ السلام کے عبرانی میں معنی ہنسی خوشی کے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے اکلوتے بیٹے تھے جو ان کے ہاں بڑی عمر میں غالباً برہ سبا میں پیدا ہوئے۔ خدا نے ان کا وعدہ ابراہیم اور سارہ سے کیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنے رشتہ دار رقہ سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام 80 سال کے ہو کر فوت ہوئے اور قریت اربا جبرون میں دفن ہوئے۔ نمبر 6، بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا۔ یسوع نے جواب دیا، رہا میں اب دنیا میں خدا کے رسول کے لیے راہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لائے گا، پر خبردار دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو میرا کلام لیں گے اور میری انجیل کو ناپاک کریں گے۔ تب اندریاس نے کہا، استاد ہمیں کوئی نشان بتا کہ ہم اسے جان لیں۔ یسوع نے جواب دیا، وہ تمہارے وقت میں نہ آئے گا بلکہ تمہارے چند سال بعد آئے گا، جب میری انجیل کال عدم قرار دے دی جائے گی، جہاں تک کہ بمشکل 30 ایماندار رہ جائیں گے۔ اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا، سو وہ اپنا رسول بھیجے گا جس کے سر کے اوپر ایک سفید بادل چھایا رہے گا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جان لیا جائے گا۔ وہ بے دینوں پر بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بت پرستی کو نیست کر دے گا، اور اس سے مجھے مسرت ہے کیونکہ اسی کے ذریعے ہمارے خدا کی معرفت اور تمجید ہوگی اور میرا سچا ہونا معلوم ہوگا، اور وہ ان سے انتقام لے گا جو مجھے بشر سے کچھ بڑھ کر بتائیں گے۔ سو جب بت پرستی خاک میں ملتی نظر آئے اور مجھے دوسرے انسانوں کی طرح انسان مانا جائے، تب میں تم سے سچ کہتا ہوں خدا کا رسول آ گیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.